الیواقیت والجواہر اٹھائیے، اللہ اکبر۔ پھر حضور رک گئے، پھر آواز آئی ادن منی یا احمد، پیارے اور نیڑے آ جا، اور قریب آ جا۔ اللہ اکبر، تو دوسرا قدم حضور نے اٹھایا۔ 5 مراحل میں جتنا فاصلہ طے ہوا تھا، ایک قدم میں اتنا فاصلہ طے ہوا۔ 5 قدم اور 5 قدموں کے برابر 5 مراحل، اور 5 مراحل کے برابر ایک قدم، 6 مراحل ہو گئے۔ ان 6 مراحل میں جتنا فاصلہ طے ہوا تھا، دوسرے قدم میں اتنا فاصلہ طے ہوا۔ پھر آواز آئی، آگے بڑھی، حضور نے قدم اٹھایا۔ قدم اٹھتے تو پچھلا قدموں سمیت جتنا فاصلہ طے ہوتا، ایک قدم میں اتنا فاصلہ طے ہوتا، اور یہ آواز مسلسل آتی رہی، 70,000 مرتبہ آئی۔ بڑھ اے محمد، اعلیٰ حضرت کو سنیے، بڑھ اے محمد، قریب ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں وہ کیا ندا تھی، وہ کیا سما تھا، وہ کیا مزے تھے۔ 70,000 قدم اٹھائے، پھر کہاں تک پہنچے؟ اللہ اکبر، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یہاں خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے۔ کمان امکان کے جھوٹے نکتوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو۔ کمان جو ہوتی ہے، تو جب 2 کمانیں آپس میں ملیں تو یہ دائرہ بنتا ہے نا، نصف دائرے کی کمان ہوتی ہے۔ تو ریاضی کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں نا، خط ہے، مثلث ہے، مربع ہے، مستطیل ہے، دائرہ ہے، یہ ساری شکلیں ریاضی کی ہیں۔ خط کیا ہوتا ہے؟ الف بے، 2 نقطوں کو جوڑ دیں خط بن جاتا ہے۔ الف سے شروع ہوا، بے پہ ختم ہو گیا، ابتدا کا بھی پتہ، انتہا کا بھی پتہ۔ مثلث کیا ہے؟ الف بے جیم، الف سے شروع ہوا خط، بے پہ ختم، بے سے شروع ہونے والا، جیم پہ ختم، جیم سے شروع ہونے والا، پھر الف پہ ختم۔ اس طرح مستطیل اور مربع ہے، اس کے 4 اضلاع ہوتے ہیں۔ لیکن انہی شکلوں میں ایک شکل ریاضی کی ہے، دائرہ۔ جب دائرہ بن جائے تو پھر پتہ نہیں چلتا شروع کہاں سے ہوا تھا، یہ بھی پتہ نہیں چلتا ختم کہاں ہو رہا ہے شکل یہ بھی ریاضی کی، لیکن اس کے اوپر نقطے نہیں ہوتے۔ اس کے اوپر نقطے اگر کوئی لگائے گا تو وہ جھوٹے ہوں گے۔ خط پہ نقطے ہوتے ہیں، مثلث پہ نقطے ہوتے ہیں، مربع پہ نقطے ہوتے ہیں، مستطیل پہ نقطے ہوتے ہیں، مخمس پہ نقطے ہوتے ہیں، لیکن دائرے پہ نقطے نہیں ہوتے۔ دائرے کا پتہ ہی نہیں چلتا شروع کہاں سے ہوا، ختم کہاں ہوا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب 2 کمانیں جڑی، اب بن گیا دائرہ، اور تم اب بھی میرے نبی کی حدیں تلاش کر رہے ہو۔ کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو۔ محیط عربی میں دائرے کو کہتے، محیط کی چال سے پوچھو، کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلاب کمال۔ اور اگر آپ کی توجہ ہو تو اتنی سرعت سے میرے حضور کا جانا اور پلٹ کے بھی آنا، اس کو میرے رب نے سفر نہیں کہا ہے، یہ میرے رسول کی سیر ہے۔ کہا کیا سمجھو گے میرے رسول کو؟ جس کی سیر تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، اس کا سفر کیسے سمجھ میں آتا؟ اور آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں سیر اور سفر کا فرق۔ سیر تمہل کے ساتھ ہوتی ہے، آہستگی کے ساتھ ہوتی ہے، ہر نظارے پہ رکا جاتا ہے، ہر منظر کو دیکھا جاتا ہے، لیکن سفر میں نظر ہدف پہ ہوتی ہے اور بھاگم بھاگ ہوتی ہے۔ یہ اتنی سرعت سے گئے اور پلٹ بھی آئے، اور وقت اتنا لگا کہ کنڈی بھی ابھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا۔ اس کو میرے رب نے سفر نہیں کہا، کہا یہ میرے نبی کی سیر ہے۔ اور تم ورطہ حیرت میں مبتلا ہو، کیسے ہو گیا؟ کہا کیا سمجھو گے میرے رسول کو؟ جس کی سیر سمجھ میں نہیں آتی، اس کا سفر کیسے سمجھو گے؟ اور آج ہم کہتے ہیں جب مشکل میں امتی ہو، پکارے نبی مدد کو پہنچتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہاں مدینہ اور کہاں تم، اتنی جلدی نبی کیسے آ جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں جب مشکل میں امتی پکارے، نبی پھر سیر کرتا تو نہیں آتا، نبی تو پھر سفر کرتا آتا ہے۔ اور جس کی سیر نہیں سمجھی جاتی، اس کے سفر کو کون سمجھے گا؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلاب کمال۔ آگے فرمایا بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو۔ لفظ عبد کیوں بولا گیا؟ اس پر علماء نے بہت کچھ لکھا۔ کہا کہ یہ عبد کا لفظ اس لیے بھی بولا گیا تاکہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی بلندیوں پر پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد جب ان رفتوں تک پہنچے تو قوم نے جب ان کے محیر العقول معاملات کو دیکھا تو کہا کہ یہ اقانیم ثلاثہ میں سے ایک اقنوم ہے، اور انہیں جو ہے وہ الہ قرار دے دیا۔
اور میرے حضور تو وہاں تک پہنچے تھے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے وہ باب ہی وہ دروازہ بند کر دیا۔ لیکن سب سے خوبصورت بات ملا جیون علیہ رحمہ نے تفسیرات احمدیہ میں لکھی، اور اس کو امام رازی علیہ رحمہ نے بھی تفسیر کبیر میں لکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حضور کا پسند فرمودا تھا۔ یہ عبد کا جو لفظ معراج کے باب میں استعمال ہوا، یہ حضور کا پسند فرمودا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب حضور قرب خاص میں پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ عطا کیا، علامہ فرماتے ہیں 70,000 اسرار تھے، 70,000 رموز تھی، 70,000 حکایات تھی۔ محبوب کی جھولی میں بہت کچھ ڈالا، سب کچھ دینے کے بعد کہا بِمَا أُشَرِّفُكَ یا احمد، اے پیارے یہ تو میں نے تمہیں دیا ہے، اب تو بتا تیری اپنی مرضی کیا ہے۔ مہمان نوازی کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں نا، آپ کا عزیز مہمان آ جائے تو آپ سب کچھ پیش کرنے کے بعد پھر بھی کہتے ہیں جناب آپ کی کوئی چاہت، آپ کی کوئی ڈیمانڈ، سب کچھ جھولی میں ڈال کر کہا بِمَا أُشَرِّفُكَ یا احمد، اے پیارے بتا تجھے کیا دیا جائے۔ اور کسی کو آپ اختیار دے دیں اور وہ اپنی طلب بتائیں تو وہ کھلے گا کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ کسی شخص کو دیکھنا ہو کہ وہ کھڑا کہاں ہے، اس کو اختیار دے دیجئے۔ آپ مجھے پوچھتے ہیں کہ جناب بتاؤ کیا چاہیے، تو میں کہوں کہ جناب مجھے پانی کا گلاس دے دیجئے تو آپ سمجھیں گے کہ پیاسا ہے۔ میں کہوں مجھے کھانا دیجئے گا، آپ سمجھیں گے کہ بھوکا ہے۔ میں کہوں کہ ذرا اٹھ کے میرے نام کے نعرے لگائیے گا تو آپ کہیں گے یہ تو ابھی شہرت کا بھوکا ہے۔ میں کہوں گا مجھے میرے اوپر نوٹ پھینکیے گا، میں کتنی اچھی تقریر کر رہا ہوں، تو آپ کہیں گے کہ ابھی اندر کی بھوک ہی نہیں مٹی۔ تو کسی شخص کا ظرف کھلتا ہے اس کے سوال سے، اور بعض کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو اختیار دیا جائے وہ بات کریں تو ظرف کھلتا ہے تو طبیعت واہ واہ پکار اٹھتی ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا نا کہ میرے سوال کی عظمت تو دیکھ ہے ساقی، میرے سوال کی عظمت تو دیکھ ہے ساقی، جام نہ دے حسن طلب کی داد تو دے۔ تو اب ذرا دیکھیے کہ جب اختیار ملتا ہے بِمَا أُشَرِّفُكَ یا احمد، اے پیارے بتا تجھے کس چیز سے نوازا جائے، تو محبوب اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں کہ مالک بنسبتی الیک بالعبودیہ، ساری زندگی میں کہتا رہا کہ تو میرا رب ہے۔ یہ میں نے طائف کے بازاروں میں بھی کہا، مکے کی گلیوں میں بھی کہا، برستے پتھروں میں بھی کہا، میں نے ساری زندگی کہا تو میرا رب ہے۔ آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے، مجھے عبد کہہ کے پکار۔ اللہ اکبر۔ تو مولا جیون علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر جب بھی واقعہ معراج کی حکایت کی تو لفظ عبد سے کی، سبحان الذی اسری بعبد، اور وہاں سورہ نجم میں بھی دیکھ لیجئے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، تو عبدیت طلب کی۔ اور حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندے کے لیے سب سے اونچا مقام، سب سے منتہی مرتبہ جس سے آگے کا تصور ولایت میں نہیں ہے، وہ مقام عبدیت ہے۔ اور حضرت سیدنا شیخ احمد امام ربانی شیخ مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بندے کو سب سے زیادہ قربت اگر نصیب ہوتی ہے تو وہ سجدے میں نصیب ہوتی ہے، چونکہ عبدیت کی معراج یہاں ہے، اسی لیے صلاۃ و معراج المومنین کہا گیا، کیونکہ انسان کے جو اشرف اعضاء ہیں وہ سر میں ہیں۔ دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں ہیں، بولنے کی قوت زبان سر میں ہے، چکھنے کی قوت زبان سر میں ہے، سوچنے کی قوت دماغ سر میں ہے، سننے کی قوت، سونگھنے کی قوت، یہ سارے اشرف اعضاء انسان کے سر میں ہیں، اور سر مالک کی دہلیز پہ۔ ناک بھی رگڑ رہا ہے، پیشانی بھی رگڑ رہا ہے، اور زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان ربی العالی۔ مالک دیکھ عملاً اپنا ثبوت پیش کر رہا ہے، ناک اور پیشانی رگڑ کے کہہ رہا ہے کہ میرے سے نیچا کوئی نہیں، اور زبان سے کہہ رہا ہے تیرے سے اونچا کوئی نہیں۔ اور اگر وہ سجدے کی حقیقت کو جان لے تو سر اٹھا کے تکبر کر نہیں سکتا ہے۔ تو بندے کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ وہ سجدے میں اپنے رب کے حضور نیازمندی پیش کرے، اور یہی معراج المومنین قرار دیا گیا۔ اور حضور علیہ السلام معراج کا خاص طور پہ جو تحفہ لے کے آئے وہ 50 نمازیں ہی تو دی، جو بعد میں سمٹ کے 5 ہو گئی، جس کا بھی تذکرہ آپ نے سنا۔ تو پھر بندے کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو اللہ کے حضور سجدہ ریزی کی توفیق مل جائے، اور وہ خوش نصیب ہیں جنہیں 5 گانا نماز نصیب ہوتی ہے۔ اور اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے جس کو رب کے حضور جھکنا ہی نصیب نہیں ہوتا۔ جب صبح کا آغاز ہوتا ہے
وہ صبح جس کی قسمیں میرے رب نے کی ہیں، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، قسم صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے، جب چڑیاں بھی رب کی تسبیح بول رہی ہوتی ہیں، حشرات الارض بھی اس کی تقدیس کے ترانے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جب صبح ہوتی ہے تو چڑیاں رب کی تسبیح بول رہی ہیں اور کسی گھر سے نیند کے خراٹوں کی آواز آ رہی ہے، تو اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ ادھر وہ پھٹ رہی ہوتی ہے، ادھر گھر میں مصلے بچھنے شروع ہو جاتے ہیں، بیٹیاں گھروں میں مصلے بچھاتی ہیں، خواتین گھروں میں مصلے بچھاتی ہیں، اور مرد حضرات مسجد کا رخ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنی صبح کا آغاز اللہ کے حضور سجدوں سے کی کرو، یہ بندگی کی معراج ہے، اور یہ بندے کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اس قرب خاص میں پہنچ کر کے عبودیت کا مطالبہ اور عبودیت کی بات اللہ کے حضور علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ مالک مجھے اس بات سے نواز دے۔ تو اس لیے بندے کے لیے یہ اعزاز ہے، یہ تکریم ہے کہ وہ اب اللہ کے حضور سجدہ کرے اور اپنے دن کا آغاز سجدے سے کرے، بلکہ اللہ اگر نصیب کر دے تو سحری کے اٹھنے کی عادت ڈال لو، وہ خوش نصیب ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے جب سحری کے لمحے ہوتے ہیں، شوہر اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی جھنجھوڑتا ہے، اللہ کی بندی اٹھ اور اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کریں، لیکن دن بھر کی تھکی ہوئی خاتون اٹھ نہیں پاتی۔ خیر یہ اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، واپسی پہ چلو میں تھوڑا سا پانی لے آتا ہے اور اپنی بیوی کے چہرے پہ چھڑک دیتا ہے، اللہ اکبر، اور خود مصلی بچھا کر کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے۔ تو وہ بھی اٹھتی ہے، دیکھتی ہے کہ شوہر مشغول ہے نماز میں، تو وہ بھی جلدی سے وضو کرتی ہے اور اپنے شوہر کے مصلی کے قریب مصلی بچھا کے وہ بھی رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ کبھی شوہر قیام میں ہے، کبھی بیوی قیام میں ہے، کبھی وہ سجدے میں ہے، کبھی یہ سجدے میں۔ تو سحری کا لمحہ اور صبح کا حسین اور خوبصورت منظر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ ایک طرف شوہر نے مصلی بچھایا ہے، ایک طرف بیوی نے مصلی بچھایا ہے، کبھی وہ سجدے میں ہے، کبھی وہ قیام میں ہے۔ حدیث میں آتا ہے دونوں کو دیکھ کے رب مسکرا رہا ہوتا ہے، اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ اور میری دہلیز کی باندھی میرے حضور سجدہ ریزیاں کر رہی۔ تو بندے کے لیے یہ اعزاز ہے، تو یہ حضور علیہ السلام کی پسندیدہ چیز ہے۔ آؤ ایک بات اور عرض کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹ لیتا ہوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا، فرمایا عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو؟ ہیں آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ کہا مانگو کیا مانگتی ہو؟ عرض کی حضور اگر آپ اجازت دیں تو اپنے والد گرامی سے مشورہ نہ کر لوں، موقع بڑا اچھا ہے۔ تو کہا کیوں نہیں، آپ ضرور کیجئے۔ تو حاضر خدمت ہوئی، کہا کہ دریائے رحمت جوش میں تھا، حضور نے فرمایا عائشہ مانگ لو جو مانگنا ہے۔ تو میں نے موقع کو غنیمت سمجھا اور مہلت مانگ لی اور آپ سے مشورہ کرنے آئی ہوں۔ فرمایا بیٹا حضور سے کہنا کہ معراج کی قربت خاص میں اللہ نے آپ سے جو راز کی باتیں کی تھی ان میں سے ایک بات بتا دیں۔ مانگا بھی تو علم مانگا، اللہ اکبر، اور کہا عائشہ مجھ سے وعدہ کرو جو حضور بتائیں مجھے بھی آ کے بتائیں۔ وعدہ ہو گیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی، پوچھا مشورہ ہو گیا؟ جی حضور ہو گیا۔ مانگو کیا مانگتی ہو؟ کہا حضور معراج کی قربت خاص میں آپ کے رب نے آپ سے جو راز کی باتیں کی تھی ان میں سے ایک بات بتا دو۔ حضور مسکرانے لگے۔ اس بات پہ مسکرائے ہوں کہ میرے یار غار کا انتخاب کیسا ہے، یا اس بات پہ مسکرائے ہوں گے کہ راز کی بات بتا دوں پھر راز تو نہ رہا، لیکن خود وعدہ کیا تھا کہ عائشہ سنو، جب میں قربت خاص میں گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے راز کی باتیں کی تو ان میں سے ایک بات یہ تھی، محبوب تیری امت میں سے کوئی شخص کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو میرے اوپر واجب ہے بغیر حساب کے جنت عطا کرو۔ اللہ تعالیٰ پر ویسے کچھ واجب نہیں ہے، لیکن اپنے کرم سے وہ خود واجب کر لے تو اس کی مرضی۔ ام المومنین بہت خوش ہوئی کہ یہ تو بخشش کا بہانہ ہاتھ آ گیا۔ بعض اوقات تو کسی کی مدد کریں تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اس کی دل شکنی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور اس کی دل شکستگی دور ہو جاتی ہے، لیکن بعض اوقات کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے دکھ یہ بھی ہوتے ہیں کہ بیٹھ کے جن کی کہانی سن لو تو ان کا غم غلط ہو جاتا ہے، ان کو سینے سے لگا لو۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں یار ہنس کے انہیں دیکھ لیں تو پھر بھی جو ہے وہ ان کا دل جڑ جاتا ہے۔ تو کہا یہ تو بخشش کا بہانہ ہاتھ آیا، حسب وعدہ والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ کہا حضور نے کیا بتایا؟ تو کہانی سنائی۔ حضرت صدیق اکبر رو پڑے تو ام المومنین عرض گزار ہوئی، ابا جان یہ رونے والی بات تو نہیں ہے، یہ تو بخشش کا بہانہ ہاتھ آ گیا۔ کہا عائشہ
اس کو معکوس پڑھو، تصویر کا دوسرا رخ دیکھو۔ تم نے یہ سنا کہ جو کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، اس تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے جو کسی کا دل توڑ بیٹھے سیدھا جہنم میں جائے گا۔ میں اس لیے ڈرتا ہوں کہ ہم سے کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ تو مخلوق خدا کی دل شکستگی سے بچو۔ لوگوں کے لیے اذیت، ہمارے رویے لوگوں کے لیے اذیت کا سامان بن جاتے ہیں۔ زبان سے کوئی بات کر دینا، کسی کی دل شکنی کر دینا، یہ تو بڑی بات ہے، ہمارے رویے لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بن جاتے ہیں۔ اور میرے حضور نے جو دین دیا ہے وہ اتنا حساس، اتنا نازک دین ہے، اس میں رویوں کو بھی قابو میں رکھنے کی تلقین کی گئی۔ اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو تلقین فرمائی کہ پھر وہ ایسے زاویے میں گوشت پکانا جہاں سے ہمسائے کے گھر اس کی مہک نہ پہنچنے پائے۔ چونکہ اگر بچوں نے ضد کر لی، غریب کے مزدور کے بچوں نے ضد کر لی، اور وہ غریب اور مزدور ضد پوری نہ کر سکتا ہوا تو ان بلکتے ہوئے بچوں کے آنسو کون پوچھے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا، دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ ہمیں تو بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار کرنے سے روکا گیا ہے، ہمیں تو غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرنے سے منع کیا گیا ہے، ہمیں تو یتیم کے سامنے اپنے بچوں سے پیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ ہمیں دیا گیا دین ہے، لیکن ہم لوگوں کے لیے اذیت کا سامان نہ بنے۔ میں ایک محفل نعت میں گیا تو وہ مجھے کہنے لگے کہ جناب اختتام پر ہم 16 پرچیاں نکالیں گے اور اس پردے کے پیچھے ہزاروں بچیاں بیٹھی ہیں، ہم نے جہیز فنڈ رکھا ہے اور آپ اس کا بھی ضرور تذکرہ کر دینا۔ ان کا مقصد تو یہ تھا کہ میں اس پہ داد و تحسین دوں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ وہ پہلے عمرے کا ٹکٹ ہوتا تھا اور اس کے بعد اب کچھ لوگوں نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ تو میں نے کہا کہ آپ یہ زیادتی نہ کریں، زیادتی اس لیے کہ آپ کے پاس 100 آدمیوں کا کھانا ہے تو 500 آدمیوں کو نہ بلائیں، کہ 100 آدمیوں کو کھلا کے تو 400 کو کہیں کہ جناب معذرت۔ آپ کے پاس 100 آدمیوں کا کھانا ہے تو پردے سے 100 کو ہی بلائیں اور ان کو کھانا کھلائیں اور عزت سے رخصت کر دیں۔ اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے، 100 آدمیوں کا کھانا بھی نہیں ہے تو تھوڑوں کہیں تو تھوڑوں کو بلا لیں۔ میں نے کہا ہر پرچی پہ ہزاروں بچیوں کا دل دھڑکے گا کہ حضور کے میلاد کی مجلس میں ہماری قسمت جاگ پڑے گی، اور 16ویں پرچی پر جب مایوسی پھیلے گی 16 بچیاں تو خوش ہو جائیں گی، باقی ہزاروں بچیاں حضور کے میلاد سے گھروں کو روتے ہوئے جائیں گی کہ ہماری قسمت حضور کے میلاد میں نہیں کھلی۔ تو میں نے کہا یہ زیادتی نہ کرو، رات کے اندھیرے میں اگر تم ان کے والدین تک پہنچ سکتے ہو، ان کی مدد کر سکتے ہو تو عرش کا رب بڑا راضی ہوگا تمہارے اوپر۔ تو ہم اپنے رویے سے، خورشید گیلانی مرحوم نے ایک جملہ لکھا تھا، اس نے کہا تھا امیر آدمی نمائش نہ چھوڑیں، آسائش نہ چھوڑیں، نمائش چھوڑ دیں تو غریبوں کی جان سوکھی ہو سکتی ہے۔ تو ہمارے کتنے رویے ہیں جو لوگوں کے لیے اذیت کا سامان بنا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ ہمارے عمل سے، ہمارے رویے سے جو ہے وہ کسی کی دل شکنی نہ ہو گئی ہو۔ تو مخلوق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کے لیے بہتریاں پیدا کرو۔ میں تو آج کل یہ بھی کہتا ہوں کہ گرمیوں کا موسم ہے اور لوڈ شیڈنگ کا زمانہ ہے، تو کچھ لوگ ان کے اپنے کمرے اور اپنے گھر سونڈ پروف ہوتے ہیں اور وہ باہر تیز شور والا جنریٹر گلی میں لگا کر کے آپ چین کی نیند سو جاتے ہیں، اور ہمسائے کے گھر کی کھڑکیاں بھی نہیں ہیں اور اس کو دھوئیں کا عذاب بھی سہنا پڑتا ہے، اس کے اعضاء اس کے شور سے بھی شل ہوتے ہیں، اور جو اس کو تکلیف گرمی کی شدت کی اور مچھر کاٹنے کی ہے وہ الگ ہے، اس کو 4 عذابوں میں تڑپتا ہوا چھوڑ کے تم اندر دروازے مقفل کر کے آرام کی نیند سو گئے ہو، تمہیں نیند کیسے آئی؟ تم اس کے لیے کیوں اذیت کا سامان کھڑا کر دیا؟ تو اپنے رویے سے، اپنے طرز زندگی سے، اپنے انداز معاشرت سے لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنو، لوگوں کے لیے راحت کا سبب بنو۔ مخلوق میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انہیں باراور کیا ہے جو لوگوں کے لیے نفع کا سبب بنتے ہیں، اور کائنات میں آپ دیکھ لیجئے گا پوری کائنات ایک دوسرے کے لیے نفع دے رہی ہے۔ درخت خود دھوپ میں جلتا ہے، چھاؤں اوروں کو دیتا ہے۔ آج تک درختوں نے اپنے پھل خود نہیں کھائے، اوروں کو کھلاتے ہیں۔
اسی طرح جانور جو ہے وہ فربہ ہو کے لوگوں کی خوراک بنتے ہیں، تو وہی کامیاب اور بامراد لوگ ہیں جو خلق خدا کے لیے راحت اور رحمت کا ذریعہ ہیں۔ تو میں اور آپ اپنے عمل پر، اپنے انداز پر اور اپنے طرز زندگی پہ غور کریں۔ آج کی اس معراج النبی کانفرنس میں میری جانب سے جو ہے وہ ان دو باتوں پر غور کر لیجئے گا۔ ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور دوسرے کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ 5 گانا نماز شعار زندگی بنا لو۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے سونے سے قبل 5 انگلیاں بھی گن لو اور 5 نمازیں بھی گن لو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے لیے اذیت کا سامنا کرنا، لوگوں کے لیے سکھ اور راحت اور آرام کا ذریعہ بن جانا۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کے نور سے مالا مال کرے۔ اقبال کے سارے فلسفے کا رس نہ چھوڑیں تو جوس یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہمارے مہمان خطیب تشریف لے آئے ہیں اور آپ ان کا خطاب سنیں گے تو یقیناً نہال ہوں گے اور آپ کی طبیعت سرشار ہوگی۔ میں نے جتنا جو کہنا تھا وہ باتیں آپ تک پہنچا لی۔ میں اجازت چاہوں گا۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچائے یار نشد، و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب